آپ لوگ ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. کائنات کا ایس ایم ایس آیا ہے, کوئی ٹریک پلے کرتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی ٹریک ہم نے پلے کیا تھا اور ساتھ ساتھ ٹریک چلتے رہیں گے. ہیرا ہیں سیالکوٹ سے. بھائی ہم اونچائی پہ جانے کے بعد اپنی اوقات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک محاورہ ہے ہمارے عمومی طور پہ بولا جاتا ہے, جب کوئی بندہ بہت پستی سے ترقی پا لیتا ہے تو, اور وہ جب تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا. انسان جس بھی دور میں برباد ہوا یا وہ پورا کا پورا نظام پلٹ دیا گیا, اس کے پیچھے وجہ اس کی اس وقت کی ایجاد کی ہوئی ترقی تھی. مختلف اوقات میں, مختلف دور میں جو مختلف لوگ آئے, ان کی مختلف ایجادات ہیں. اگر ہم قریب قریب دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا میں ایک دور میں ایسی ایسی کنسٹرکشنز ہیں, مثلا مصر, اہرام مصر, کہ آج کی ٹیکنالوجی بھی پریشان ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو بغیر مشینری کے اتنی بڑی آسمانوں کو چھوتی ہوئی پیرامائڈز بنا کے چلے گئے. آج کی ٹیکنالوجی حیران ہے. اب آپ جب اس وقت کے لوگوں اور اس کے بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو اپنی ان ایجادات کے اوپر غرور ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہماری ایجاد ہے, اور ان کو اس کے اوپر غرور تھا. وہ لوگوں کو اترا کے اپنی بنائی ہوئی چیزیں دکھایا کرتے تھے. ایک قوم وہ بھی تھی کہ جب فرشتہ بھیجا تو وہ علم میں اتنا آگے جا چکے ہوئے تھے کہ فرشتے نے ایک بکری چرانے والے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہے. تو اس نے ٹہنی پکڑ کے زمین پر ایک زائچہ بنایا اور اس نے کہا نہ مشرق میں ہے, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے, نہ جنوب میں ہے. تو اس کا مطلب ہے یا جبرائیل تم ہو یا میں ہوں. اس علم کی بستی کو بھی لپیٹ دیا گیا کیونکہ ان کو ناز تھا اپنے علم کے اوپر. اسی طرح آپ اپنا مغلیہ دور دیکھیں, سارے وقت آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان نے اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں پہ جب اس کو غرور ہونا شروع ہو گیا تو وہ چیز اور ان قوموں کو اسی چیز سے بربادی کی وجہ بنا دی گئی. میں آج اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ مجھے جو اب یہ نظام, اس دنیا کا نظام لپیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی جس کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ایک راکٹ زمین سے دوسرے سیاروں پہ بھیج رہا ہے, ایک جہاز ایک وقت میں دوسری جگہ چلا جاتا ہے, آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے بندے کو موبائل کے ذریعے میسج بھیج دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی ہیں, اور اس ٹیکنالوجی پہ ہمارا غرور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہی ہماری بربادی کی وجہ بنے گی. کوئی ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب ہم ٹیکنالوجی میں کوئی ایسا غلط بٹن دبا بیٹھیں گے کہ جس سے یہ سارا کا سارا نظام پلٹ جائے گا, سمیٹ دیا جائے گا. تو ہر دور میں انسان کو رب العزت بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی آپ لوگوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو, خواتین کو تو خاص طور پہ زیادہ اتفاق ہوگا اس بات کا, بازار میں نا ابھی پتہ نہیں وہ دکانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے ہم نے کبھی جانا کراکری کی دکان سے, امی نے کچھ لینا تو وہ ایک جو دکاندار ہوتا تھا نا, وہ کٹوری کو نا زمین پر پھینک کر دکھاتا تھا,
ایک شیشے کے گلاس کو زمین پہ پھینکتا تھا اور کہتا تھا دیکھیں باجی یہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اور وہ واقعی نہیں ٹوٹتا تھا. اب وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہ ایک دفعہ گھر میں تجربہ کرنے کی کوشش کی, وہ امی نے ذرا ایفیشنسی دکھائی کہ اچھا یہ تو گلاس ہی نہیں شیشے کا ٹوٹتا, تو وہ جب انہوں نے پھینکا تو وہ ٹوٹ گیا. تو میں بڑے عرصے تک اس بات پہ سوچتا رہا, بہت چھوٹا تھا, اتنا عقل نہ فہم, وہ تو خیر ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی جہالت. تو سمجھ کے آئی کہ وہ جو گلاس بنانے والا تھا نا, وہ جو دکاندار, اس کو پتا تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے زمین پر پھینکوں گا یہ ٹوٹے گا نہیں. اس کی ڈائریکشن اس طرح سے ہوگی کہ اس کا سخت حصہ جو ہے وہ فرش پر لگے گا اور وہ شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لے گا. تو ذرا سوچئے, جس ذات نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے اس کو کیا علم نہیں ہوگا اس بات کا کہ یہ انسان کب کہاں کیا کیسے کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ خالق وہ ہے, بنانے والا وہ ہے. اور ہم جب اس کو خود سے ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل میری اماں کی طرح, تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. اس نے ہمیں اپنے آپ کو چلانے کے لیے ایک مینیو بھیجا ہے قرآن پاک کی صورت میں کہ دیکھو زندگی کو اس طریقے سے گزارو گے نا تو زندگی ٹوٹنے سے بچ جائے گی, یہاں بھی اور وہاں بھی. لیکن کیونکہ ہمیں اپنی عقل, اپنے شعور, اپنی ترقی, اپنی ڈیولپمنٹ پہ ناز ہے تو ہم ٹوٹتے ہیں, روز ٹوٹتے ہیں. لیکن ہم نشانیاں نہیں سمجھ پاتے. انسان ہمیشہ سے ہی بہت کمزور رہا ہے, ہمیشہ سے ہی بہت کمزور رہا ہے. اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی ترقیوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ شاید وہ اب بڑا ہو گیا ہے, وہ زیادہ بہتر جاننا شروع ہو گیا ہے. آج اگر آپ سائنس کی ریسرچ پڑھنا شروع کریں اور سائنس جن جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہے, تو ابھی تو ہم جانکاری سے تو بہت دور ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو لپیٹ دیے جائیں گے.